میں سے پڑھوں گا، اللہ عمل کی توفیق تو دے، نہیں دیا تو میں نہیں کروں گا، بنداس۔ پڑھنے کی تو توفیق حاصل کرو پہلے، جب جیسے جیسے تم پڑھتے جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ویسے تمہارا دل دماغ کھلتا جائے گا، سینہ کھلتا جائے گا، پھر بھی عمل نہیں کر سکے، فرض کرو پھر بھی عمل نہیں کر سکے، کوئی حرج نہیں، پہنچو اللہ کے آگے، بولا اللہ پڑھ تو لیا، سمجھ لیا، عمل کی توفیق نہیں کر سکا، بول دو جو عذر ہے اللہ کے آگے۔ تم پہلے سے دل میں چور رکھ کے یہ بولیں گے نہیں پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑتا، تو ظاہر سی بات ہے کہیں پڑھیں گے نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یہ شریعت اعتبار سے حکم ہے، شریعت کے احکامات کے اعتبار سے، مگر الفاظ عام ہیں، اس لیے علماء کرام بھی مفسرین کرام بھی اس کا معنی مفہوم یہ بھی لیتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے جس خالق نے اس انسانی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے زیادہ مصیبتیں نہیں ڈالتا۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے اللہ کا میں ہی ملا تھا اتنی ساری مصیبتیں، اللہ کہتا ہے میں اس پر اس کی طاقت زیادہ مصیبت ڈالتا ہی نہیں ہوں، جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا ہی ڈالتا ہوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ انسان خود اپنے لیے قبر کا گڑھا کھودے، جیسا کہ چھوٹی خوشی ہے اتنا خوش ہو گیا کہ ہارٹ اٹیک آ گیا، اب اللہ نے تھوڑی کہا کہ اتنا خوش ہو جا، تکلیف تھوڑی ہے اتنا ڈر گیا کہ ہارٹ فیل ہو گیا، چھوٹی تکلیف ہے صبر کر، خوشی جو بھی بڑی سے بڑی خوشی ہے برداشت کر، اتنا بھی خوش ہو جائے کہ ہارٹ فیل ہو جائے تو کیا فائدہ، کتنی بڑی مصیبت آئے صبر سے برداشت کر، ہر مشکل آسان ہے اگر اس کو فیس کیا جائے، اگر اس کو نپٹا جائے، ہر مشکل آسان ہے دنیا کی۔ تو اللہ کہتا ہے میں کسی جان کو اس کی طاقت زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں، تو انسان بالکل بے فکر ہو کر اس دنیا میں جیے کہ چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو، میرے رب کا وعدہ ہے میرا رب مجھ پر میری طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، بے فکر ہو کر زندگی گزارو۔ یہ توکل ہے، اپنے رب پر توکل کرنا ہے۔ ہر بار جو ڈر کے جیتا ہے سمجھ لو وہ زندہ نہیں وہ مردہ ہے، جو اتنا مر چکا ہے کہ ہر وقت ڈرتا ہے اس کا جینا ہی بیکار ہے۔ اس کے برخلاف مسلمان ہے، مومن ہے، بالکل شیر کی طرح نڈر ہو کر جیو، جو مصیبت آئے گی میں دیکھ لوں گا، میں رب میری طاقت زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں، بھروسہ کرو اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات بھروسہ نہیں کریں گے، سال میں ایک بار مصیبت بھی آئے تو ایسا لگے گا کہ زندگی جہنم بن گئی، سال میں ایک بار بھی اگر مصیبت آئے تو کیا لگے گا زندگی جہنم بن گئی، جی کا جنجال بن گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی اس وعدے کو سمجھا نہیں انسان نے، مسلمان نے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ایسے ٹکڑے قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہیں۔ لہا ما کسبت ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت اور ان کے اوپر اس کا وبال بھی وہی ہے جو وہ کریں۔ مطلب اس میں اچھائی کا بھی ذکر آ گیا اور برائی کا بھی ذکر آ گیا، نیکی کا بھی ذکر آ گیا اور بدی کا بھی ذکر آ گیا۔ پہلے والے ٹکڑے میں نیکی کا ذکر ہے، لہا ما کسبت ہے ان کے لیے اجر اور ثواب جو کچھ وہ عمل کریں، نیک اجر نیک ثواب جو کچھ وہ عمل کریں ان کے لیے ہے۔ وعلیہا عربی زبان میں دیکھیے ایک جگہ لہا ہے، ل ہے یعنی کے لیے، ایک طرف علا ہے، علا یعنی پر۔ عربی زبان میں علا ہے نا اپوزٹ معنی دینے کے لیے کام آتا ہے، برخلاف۔ وعلیہا اور اس پر ہے سے مراد وبال، وبال سمجھتے ہیں مصیبت۔ وعلیہا ما اکتسبت
اور انسان اگر کوئی برائی کرے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے؟ یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ انسان اگر نیکی کرے تو خود کے لیے کرے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کا اثر بھی اسی پر ہوگا، دوسروں پر نہیں۔ اگر وہ کوئی نیکی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی پر احسان کر رہا ہوں، کسی بندے پر، یہ اس کا گمان غلط ہے۔ یا پھر وہ نیکی کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کر کے، کوئی جرم کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کا مرڈر کر دیا، میں نے فلاں کا مرڈر کر دیا، میں نے فلاں کا نقصان کر دیا، یہ مت سمجھ اس کا وبال تیرے عمل کا ان پر گر رہا ہے، بلکہ اس تیرے عمل کا وبال تجھ پر ہی آنے والا ہے، تجھ پر ہی آنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں ایسے کئیوں جرائم پیشہ افراد ہیں جنہوں نے جرم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا، تو ان کی زندگی جی کا جھنجھال ہو گئی، بھاگتے پھرتے پوری دنیا بڑی اور وسیع ہونے کے باوجود بھی چھوٹی نظر آتی ہے، ہمیشہ ڈر، دہشت اور خوف کی زندگی گزارتے ہیں، رات میں نیند نہیں آتی، کبھی سکون سے کھا نہیں سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ کیا دوسروں کی زندگی پریشان کریں گے جبکہ ان کی خود کی زندگی پریشان ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری زندگیوں کو نقصان پہنچایا، جبکہ اللہ کہتا ہے علیہا مکتسبت، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا وبال بھی اسی شخص پر ہوگا جس نے وہ جرم کیا، وہ گناہ کیا، وہ بدی کا کام کیا۔ تو ان کا کھانا پینا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ کچھ لمحے اگر وہ عیش کر لے رہے ہیں تو وہ تقدیر کا حصہ ہے جو پار ہے، اور حقیقتاً جو وہ کر رہے ہیں اس پر ان کا وبال ہوگا۔ یہ دنیاوی اعتبار